بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام ثناخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے یار نکھلار دے تھوڑی دیر اللہ دا شکر ہے کہ اسی لوگ اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ سجی محفل سب شریک ہاں۔ یہ محبت کوئی عام محبت نہیں، یہ سرمایہ ایمان ہے بلکہ ایمان دی جان ہے۔ اور تسی اسی اس سے ہی محبت دی جستجو اور تگدو اپنے دل دے وچ رکھنے ہیں۔ اعمال شرعیہ جڑے نے فروئی نے اصل ایمان یہی ہے جڑی محبت رسول ہے۔ یہ محبت کوئی جدا نہیں کہ اللہ دی محبت وکھری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وکھری ہے، بلکہ یہ ایک ہی نا ہے، احب الیہ مما سواہما، محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب تسی فرما دیو اگر تسی اللہ نال محبت کرنی چاہتے ہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ اتباع وچ آ جاؤ، اللہ خود تواڈے نال محبت فرمائے گا اور تواڈی بخشش بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیتا کہ اللہ دی محبت پٹکن والے واسطے کہ اللہ تک پہنچن واسطے اگر اللہ نو پانا ہے تو اور کوئی رستہ نہیں، کوئی ذات نہیں، وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے اس محبت دی اہمیت ہے، اور میلاد پاک دا اہتمام کرن والیاں بھی مبارکباد ہے اور سنن والیاں بھی مبارکباد ہے۔ اور اے محبت اور اے ذکر اور اے نعتاں، بعض لوگ کہندے نے کہ یہ دین دا کی لے کے جاندے نے، دین دا کی ملیا، کو مسئلہ ملیا، سوائے سراں سنن دے، سوائے شعر و شاعری ہوندی ہے، بس چلے جاندے نے، اور دین دا کی ملدا ہے؟ کیوں جی دین دا کی ملیا؟ فلاں جگہ تے احکام قرآن دے اور کئی مسائل ہوئے، احادیث سنائیاں گئیاں، اتنے نعتاں پڑھتے ہیں، بس پڑھ کے چلے جاندے نے اور شعر و شاعری کرتے ہیں اور سراں لگاندے نے۔ گل یہ ہے، یہ گل یاد رکھنا کہ قرآن کریم دے وچ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے میرے نبی دے صحابہ، تسی بڑے عظیم لوگ ہو، بڑے چنگے ہو، تسی اپنی جاننا اپنا مال تسی پیش کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، لیکن تسی بہت نمازاں پڑھن والے ہو اور میرے نبی دے پیچھے پڑھن والے ہو، لیکن ایک گل ہے، اگر میرے نبی دی آواز تو تھوڑی جی اچھی آواز کر دیتی نا تے ان تحبط اعمالکم، میں تواڈے عملاں نوں بھی غرق کر دیاں گا، تواڈے ایمان نوں بھی غرق کر دیاں گا۔ گل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو آواز تھوڑی جی اچھی ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا تہاڈا ایمان بھی نہیں بچے گا اور تہاڈے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا بہت کر دیندا، 1 سال دیاں نیکیاں ختم کردا، لیکن نہیں عمر بھر دیاں نیکیاں آواز اچھی کرن دے نال۔ ہن تسی اندازہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت وچ ذات رسول نو موضوع نہیں بنایا بلکہ آواز رسول اللہ نو موضوع بنایا ہے۔ اگر آواز دی بے ادبی کردا ہے تے او دے واسطے اتنی سخت ترین سزا ہے کہ او دا ایمان بھی نہیں بچدا پیا، وہ حالت ایک چاہندا کو حالت کفر چلا جائے گا، اور تمام امت واسطے حکم ہے، صحابہ کرام تو لے کے قیامت تک دے مسلمانوں واسطے۔ یا مولا جنہاں نے تیرے محبوب نبی دے آواز دا ادب کیتا انہاں واسطے کی اجر ہوئے گا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم۔ جن لوگوں نے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا، اپنے آپ کو کم ترین سمجھا، کم تر سمجھا، فرمایا اللہ تعالیٰ توحید اسی دل میں رکھے گا جس نے میرے نبی کی آواز کا ادب کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھا۔ اللہ اپنی توحید، اللہ کہتا ہے میں اسی کو دوں گا۔ پھر توحید کے ساتھ فرمایا لہم مغفرہ، اور اس کے لیے بخشش کی گارنٹی ہے۔ فرمایا بخشش کی گارنٹی ہے کہ جن نے آواز نو ہولا آہستہ رکھیا، ادب دی طرف رکھیا۔ فرمایا پھر جنت ہی نہیں دواں گا وَأَجْرٌ عظیم، اور عظیم اجر بھی عطا فرماواں گا۔ ہن تسی دسو اتنے سیانے لوگ بیٹھے ہو، کوئی نعت پڑھن والا ہوئے، ویسے تو قرآن بھی سارا نعت مصطفیٰ ہے، لیکن چونکہ ایک عام سمجھن واسطے پھر وہ جڑیاں لوکل زباناں نے اردو یا پنجابی پڑھتے ہیں پڑھن والے، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہو لذکر لک، میرے نبی یہ قرآن تیرا ہی تو ذکر ہے سارا، ہاں جی، اور یہ تیری ہی نعتیں ہیں، تیری ہی باتیں ہیں، ہاں جی۔ ہور اللہ دے نبیاں تے کتاباں یکدم اتریاں نے، لیکن ساڑی سرکاروں نے جے پہاڑ اتے جان تے قرآن اتے، جے غار وچ جان تے قرآن اتے، جے کسی میدان وچ جان تے قرآن اتے، ہاں جی۔ اور مینوں یہ دسو، آخری گل کراں میں چونکہ جلدی وچ ہاں، میں واپس جانا ہے، پہنچنا ہے۔ اگر کوئی نعت پڑھن والا ہوئے تے جے تسی اس محفل وچوں کملی والے دا ادب لے کے چلے گئے، محبت لے کے چلے گئے، تے ایمانداری نال دسو جڑی میں قرآن دی تانوں آیت کریمہ سنائی ہے، تسی اللہ دی توحید بھی لے کے جا رہے ہو، تسی بخشش بھی لے کے جا رہے ہو، تسی اجر عظیم بھی لے کے جا رہے ہو۔ یہ جڑے گلا کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، سورے لگاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، یہ کیا، اس سے دین کا کیا ہوتا ہے؟ دین کا کیا، جو خدا ہے نا اس کی توحید اس کے دل میں آتی ہے، جو نبی پاک کی محبت اور ادب لے کے یہاں سے جائے گا اور بخشش کا پروانہ بھی لے کے جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اجر عظیم بھی لے کے جائے گا۔ بھئی گل سمجھ پہ ہو؟ بس یہ نہیں گل ہے، محبت نال بیٹھو تے ادب نال بیٹھو۔ سرکار فرمانے نے جتھے ذکر ہوئے میں آ بھی جانا، ٹھیک ہے نا۔ کیسے عاشق لوگ نے، ایک مائی چرخہ کتے پئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چکر لاندے سے نا رات نو خبرگیری واسطے، تے چکر لاندیاں ویکھیا تے مائی شعر پڑھے پئی عربی وچ کہ کاش یا رسول اللہ، کیا کہہ رہی تھی وہ عربی عورت؟ کاش یا رسول اللہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی قیامت والے دن۔ کاش وہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر اس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، رونا شروع کر دیا زاروں قطار۔ یہ سرکار دو عالم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے۔ تو وہ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے، وہ مائی پڑھتے جائے اور آپ روتے جائیں۔ آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس مائی نے دروازہ کھولا کہ کون ہے؟ آپ نے کہا میں عمر ہوں۔ جلدی سے دروازہ کھولا کہ امیر المومنین آپ ایسے؟ کہتے ہیں کہ مائی وہ جو شعر پڑھ رہی تھی نا وہ ذرا پڑھو۔ تو مائی نے پھر وہی شعر پڑھے تو حضرت عمر اور روئے، کہتے ہیں اماں میرا نام بھی ساتھ لو نا، میرا نام بھی ساتھ لو، تم اکیلے اپنی بات کرتے جا رہی ہو، میرا نام بھی ساتھ لو۔ اور 3 دن تک آپ کی طبیعت خراب رہی۔ یہ تھا ان لوگوں کا عشق مصطفیٰ۔ لوگوں اپنے ایمان کو ٹھیک رکھو، اپنے عقیدہ کو ٹھیک رکھو،
ہم ولیوں کی نسبت والے لوگ ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ وہ پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور کہا یہ قرآن میں ہے کہ بابا کی نظریں ختم ہو گئی ہیں، آنکھیں نہیں سلامت اس وقت، کوئی دعا کر دیں، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یا کوئی دوا دے دیں۔ نہ دعا کی نہ دوا دی، تیسرا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، بٹن کھولے اور کرتا اتار کے کہا اذهبوا بقمیصی، میرا کرتا لے جاؤ بابا کے چہرے پہ رکھنا، بابا دیکھیں گے۔ فَالْقُوا عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، یہ لے جاؤ اور رکھو جا کے، بابا دیکھیں گے۔ بھائی کہتے بھائی آپ کا کرتا بھی کپڑے کا بنا ہوا ہے دھاگے سے، میرا بھی اس سے بنا ہوا ہے، تو آپ رہنے دیں، ہم اپنے کرتے اتار کے رکھیں گے۔ یہ کیوں نہیں ہویا؟ کیوں نہیں ہویا؟ کرتیاں چ فرق ہے، تو جدوں کرتیاں وچ فرق ہے تو بندیاں چ فرق نہیں ہے۔ سارے ایک جیسے بندے تو نہیں ہیں جو آ کے سارے ایکو جے بندے نے۔ کرتیاں چ رب نے فرق ونڈ کر دیتی جے، اے کرتا نسبت والا جے، اے کرتا نسبت تو بغیر جے۔ ہاں جی، بغیر آپریشن تو، بغیر دوائی دارو تو اکھاں آن کرتا رکھیا تے ویکھنا شروع کر دیتا۔ تسی کوٹ سمابے دے سارے بندیاں دے کرتے لو آؤ تے کسے اننے دے سر تے رکھ دیو تے کی خیال ہے؟ نظر آ جائے گی وہ دی؟ کیوں؟ وہ دی تون تے ٹوٹ سکتی ہے لیکن نظر نہیں ہو دی آئے گی۔ کیوں؟ کی چیز سی اس کرتے دے وچ، وہ دے وچ نسبت سی۔ ہونا جیسا وقت ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے موج اپنی جو مرضی مسئلہ کر دیں بیٹھ کے۔ میں اپنی گل نہیں کرتا، میں قرآن دی گل کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے اولاد نہیں سی، 70 سال دی عمر ہو گئی۔ آپ گئے حضرت مریم جتھے بیٹھ کے ذکر کر دیا سن نا، اللہ دی ولیہ سن۔ آپ نے تالا کھولیا تے اندر وکھے تے بے موسم پھل، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ عرض کی یہ اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بے موسم پھل پے نے، ہاں جی بے موسم پھل، تے ایک کتوں نے؟ یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں۔ آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ اس جگہ دے صدقے، ہنالک تے زور ہے قرآن دے وچ، یا اللہ اس جگہ دے صدقے منوں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ 70 سال تو اولاد کوئی نہیں سی، اور واقعی وہ موسم بھی نہیں سی اولاد دا، لیکن بے موسم پھل اولاد دا منگیا تے آکھیا اس جگہ دے صدقے جتھے تیری ولیہ بیٹھ کے تیری یاد کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل فوری منہ تے ہاتھ آمن تو پہلے پہنچ تے پتر بھی دے تے نال نبی بھی۔ یا زکریا اننا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دے نبی دا مقام چھوٹا ہو گیا تے ولی دا زیادہ ہو گیا، نہیں، مطلب ہے ولی دے مقام تے جا کے دعا منگنا نبیاں دی سنت اور شریعت مقرر کر، شریعت بنا دیتی گئی نا، یہ قرآن ہے۔ تے میں گل اتنا ٹائم ہی نہیں سی ہے، میں صرف اتنے اپیئر ہونا سی تے چلے جانا سی دعا منگ کے، لیکن چونکہ تسی خوش نصیب ہو کہ تسی ہوں اچھی اچھی نعتاں حضور دیاں سنو گے، کوئی چھوٹی گل تے نہیں نا، سرکار فرما رہے ہیں۔ ہاں جی مینوں تے نعت آندی کوئی نہیں، میں تے یار اس کا شعر مجھے آتا نہیں ہے آگے کیا ہے، میں نے جب باپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ اچھا چلو ایک شعر پڑھنا تسی اپنے دسی جائے ہو، میں نے اس طرح ہی آندے نا، میں نعت خواہ تے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس طرح ہی کو پوچھتا اس کے کوئی کردہ شعر۔ ہاں جی ان تو میں یاد بھی کوئی نہیں یار، میرے لاگے جڑے بیٹھے ہوندے نے نا وہ میں ایک ادھا دس دے نے، تے میں گل کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا حسان آؤ ممبر پہ آؤ میری نعت تو سناؤ، حسان ذرا میری نعت تو سناؤ۔ حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں خوبصورت شاہکار آپ وہ ہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے جنا نہیں۔ حسان تو کھڑے ہو گئے ادھر ہی کھڑے ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا حسان ادھر نہ پڑھو، میرے ممبر پہ آ جاؤ اور ادھر آ کے پڑھو۔ ہاں جی یہ دا مطلب یہ ہے کہ
نعت خانی کو معمولی گل تو نہیں نا، لوگ کہتے ہیں سراں لاندے نے، اللہ کہندا ہے جیڑا میرے نبی دا ادب لے کے گیا نا محفل چوں، میں انہوں اپنی توحید بھی دواں گا، انہوں جنت بھی دواں گا، انہوں اجر عظیم بھی دواں گا۔ اور تانوں کی چاہیے بھی باقی دسن محفلاں وچوں کی لے کے جاندے ہیں، گارنٹی دسن کسے گل نال، بھاویں جنے مرضی بھی احکامات سنا، لیکن ادب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل چیز ہے۔ ہاں جی وہ یار رہن دے تو سارے میں دئی جانا، اگے دیتے نہیں ہو۔ ہاں جی